السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، آج دوران سفر براہ راست آنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ دیکھیں، میں اس ٹائم حالت سفر میں ہوں اور بابا رکاب۔ رات سے کچھ دوست مجھے میسج کر رہے تھے ایک فتوے کے بارے میں، اور وہ فتویٰ دارالعلوم کراچی سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے نام سے لوگوں نے بنا کے نیٹ پہ ڈال دیا، اور ہمارے احباب اتنے زیادہ اس پر پریشان ہیں۔ میں اس فتوے کو اگر آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دوں نا، آپ حیران ہو جائیں کہ یہ تو کسی جاہل کا قلم بھی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے شیخ الاسلام کے متھے ماری ہے یہ بات۔ اب حیرانگی کا معاملہ ہے، یقین مانے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مجھے ان حضرات نے فتویٰ ابھی بھیجا ہے ساتھیوں نے، یہ واٹس ایپ پہ، یہ میں موبائل کھول کے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ حضرات مسلسل دوست پوچھتے ہیں کہ حضرت بتائیے یہ فتویٰ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے، یہ غالباً آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ تو یہ جو فتویٰ ہے، یہ فتویٰ 100% جھوٹا ہے، بے ایمانی ہے۔ اس میں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا تو آپ حیران ہوں۔ یہ میں آپ کو پڑھائے دیتا ہوں ذرا۔ یہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے الحمدللہ وکفا۔ یہ تحریر حضرت مفتی صاحب کی طرف سے چوری کر کے اوپر لگائی گئی ہے، اور نیچے یہ جو فتویٰ جن لوگوں نے حضرت مفتی صاحب کے نام سے بنایا ہے دارالعلوم کراچی سے، تو یہاں انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات میں لکھا ہے دنیاوی کام کے لیے اسلام کا نام استعمال کرنا شرعاً حرام کام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا یہ لکھا کہ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے اقتدار اور کرسی کے وقت اسلام کے نام کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ان کی غیبی مدد سن کے ہم سب علماء نے فیصلہ کیا کہ جمعیت علماء کو ووٹ دینا شرعاً حرام ہے، نعوذ باللہ، اور عظیم گناہ ہے۔ لہٰذا ووٹ جس کو بھی دینا ہے مگر اسلام کا نام استعمال کرنے والوں کو دینا، بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ نیچے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لکھا ہے اور 1-2 اور علماء کرام کے، غالباً یہ میں قریب کر کے دکھائی دیتا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سے مفتی صاحب ہیں، ان کا بھی نام ہے، اور حضرت مولانا عبدالرؤف زکروی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہ فتوے میں نام موجود ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مفتی صاحب کے نام پہ لوگوں نے اس قسم کے جھوٹے پراپیگنڈے کیے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، ان نے دستخط تو چوری کی ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے کسی فتوے سے۔ الحمدللہ وکفا والی بھی تحریر ہونی کی ہے، وہ چوری کی۔ درمیان والی جو انہوں نے پرنٹ کی ہے، دارالعلوم کراچی جب سے قائم ہوا ہے، یقین مانیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ جب دارالعلوم نانک واڑہ میں رہتے تھے، اس سے پہلے جو کراچی میں بنایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میرا چیلنج ہے ان یہودی ایجنٹوں کو کہ کہیں مجھے دکھا دو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے دارالفتاح سے اس ٹائپنگ کا فتویٰ جاری ہوا ہو جو ٹائپنگ تم نے استعمال کی ہے۔ ایسے کذاب لوگ ہیں، جھوٹے ہیں۔ میری مسلسل بات ہے، میں رات سے اس بارے میں تھوڑا کنفرمیشن کر رہا تھا کہ ایک دفعہ اتمام حجت تو کر لو نا، اس لیے میں تھوڑا لیٹ آ کر آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے کام کیا ہے۔ یہ یہودی ایجنٹ کا بھی نام نہیں لکھا، کسی اور تیر، شیر، چراغ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ترازو وغیرہ کا نام بھی نہیں لکھا، صرف ان نے انتخابی نشان کتاب کو اور حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم کو اور جمعیت علماء اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اہل حق کی ایک توانا آواز ہے، لاکھوں کروڑوں علماء دنیا میں ان کے لیے، مولانا کے لیے باقاعدہ دعا گو ہیں، اور یہ پوری ترتیب ہے۔ یہ دیکھیں، اس وقت بھی آپ حیران ہوں گے، یقین مانو میں بعض اوقات اتنا حیران ہو جاتا ہوں کہ یہودی ایجنٹوں کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، لیکن ان حضرات کی قسمت میں مجھے نہیں لگتا ہدایت ہو۔ اس وقت بھی ایک یہودی ایجنٹ آ کے کہتے ہیں مجھ سے فتویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر مولانا کے لیے برے الفاظ لکھ کر بات کرتا ہے۔ اوہ بیٹا، تم نے جتنی بک بک کرنی ہے نا اس سے زیادہ کر لو۔ یاد رکھو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، قرآن میں لکھے ہوئے کافر جتنے اپنا منہ توڑے نا، اللہ حق کو بلند کرے گا۔ میں تمہیں کفر کا فتویٰ نہیں دیتا کہ تم لوگ تحریک انصاف میں جا کے نعوذ باللہ کافر ہو، لیکن تم ایک یہودی ایجنٹ کے ساتھی ضرور ہو۔ تم الٹے پہ لٹک جاؤ نا، تم مولانا کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک نہیں 1 کروڑ فتویٰ مولانا کے نام پہ فیک کر لو۔ جب تم مانتے ہو کہ فتویٰ جھوٹا ہے، پھر کہتے ہو مولانا کو ووٹ نہ دو۔ میں اس آئی ڈی والے کو جس کا حضرت مولانا کے خلاف لکھنا پڑ رہا ہے، اس کو کہتا ہوں اگر فتویٰ جھوٹا ہے تو جرت کرتا ہے نا،
तू ये वीडियो बना के दे देता कि लोगों फतवा झूठा है। कोई झूठे फतवे के पीछे छुपते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई शर्म करो, कोई हया करो। और दूसरी बात मैं अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को कहता हूँ, डट के किताब के साथ ठहरो, डट के चलो और खुश हो के चलो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आले हक के साथ हैं। ये देखें माशाअल्लाह हमारी गाड़ी इस वक्त कोई एक, मैं बता रहा था आप डट के किताब के लिए निकलिए। ये फतवा झूठा है, इसकी कई दलीलें हैं। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू ने तो वोट की शरई हैसियत पर मुस्तकिल किताब लिखी है। आप हैरान हो जाओ, हजरत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू हम किस तरह वोट के लिए ये कह सकते हैं कि आप इसमें इस्लाम की बात न करें। वो तो मुस्तकिल वोट की शरई हैसियत बता चुके हैं कि ये एक अमानत है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो लिखा है फतवे में, और अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिया, कुरान करीम अमानत को अमीन तक, अमानतदार तक, उसके हकदार तक पहुंचाने का हुक्म कर रहा है। तो जब शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू ये बात फरमा रहे हैं तो वो कैसे कह सकते हैं? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो फतवा इन लोगों ने कायम किया। याद रखें, जब आपका मुखालिफ आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे पर आ जाए, आपका मुखालिफ आपके खिलाफ झूठी बातों पर आ जाए, आपका मुखालिफ आपके खिलाफ इस तरह की दो नंबरी पे आ जाए, तो समझ जाइए वो वक्त से पहले हार चुका है, उसका वक्त से पहले कोई मामला नहीं है। और इसी तरह मैं आपकी खिदमत में एक जवाब मजीद अर्ज करता हूँ कि देखें, जो बात हकीकत है उसको तस्लीम करें। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के उलमाए कराम, तमाम साथी, तमाम मामलात जो है वो अपने इंतखाबात के मामलात की मेहनत पर मरकूज रखें। बाकी जो मामला है ना, वो साथी इसको चलाएं। यहाँ मेरे एक भाई का गालिबन कमेंट आ गया है, चलो मैं इसको पढ़ देता हूँ। कहते हैं फतवा झूठा है, लेकिन गाड़ी चलाएं, मोबाइल साइड पर रख दें, ये गैर कानूनी काम है। बाकी मैं एक हकीर इंसान हूँ, मेरी ताकीक के मुताबिक आप तक नज़र आलिम दीन है फला। मेरे भाई मैं गाड़ी नहीं चला रहा, ये ज़रा देखिए ना आप, ये गाड़ी हमारे भाई चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। ये देखें, मेरे हाथ तो ये हैं, उनके हाथ वो हैं, वो मुस्तकिल गाड़ी चला रहे हैं। अभी तंग नज़र मैं हूँ, मुझे बताए, मैं तो हैरान हूँ आपकी बात पे। जिसको गाड़ी चलाने वाला नज़र ना आए वो तंग नज़र है, या जो बंदा समझा रहा है ये तंग नज़र है? सलाम है मेरे भाई, सलाम है, माशाअल्लाह, बेहतरीन। आपकी अगली बात का तो बात ही पूरी हो गई ना। वो हमारी सराकी में कहते हैं ना, वो एक आदमी था ना, उसने जाते हुए किससे पानी मांगा, तो कहा कि मासी कानी देवे पानी। उसने कहा पुत्र अगर इया जबान ही भी ना तो खीर पी से, खीर। तो जब आपका मामला यही है ना बेटा, आप पानी नहीं, आप दूध पिएंगे। अभी भी तंग नजर वो है। तंग नजर तो आप है कि आपकी नजर भी काम नहीं कर रही कि गाड़ी चलाने वाला कौन है और गाड़ी में साथ बैठने वाला कौन है। खुदा आपको हिदायत पर रखे। ये देखे मेरे सामने डैशबोर्ड है, मेरे सामने ये वो नहीं है, क्या नाम है जिसे स्टीयरिंग कहते हैं, सराकी में हैंडल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने तो नहीं है, तो मेरे सामने तो ये, आप अगर थोड़ा सा भी, बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि ज़माने में मैंने एक यूथियत की तायद करने वाले को कहा था कि जितनी चाइनीज़ वाले लोग, चाइना वाले लोग, चाइनीज़ अपनी आंखें हंसते वक्त खोलते हैं ना, इतनी भी तुम आंखें खोल लेते ना तो तुम्हें समझ आ जाता। तो यहाँ आप थोड़ा सा मामला भी देख लेते हैं ना।